کلی کرنے اور ناک کے اندر پانی چڑھانے کے دو طریقے اہل علم کے ہاں معروف ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی چلو لیں اور آدھا پانی منہ کے اندر لے لیں کلی کے لیے اور آدھا ناک کے اندر پانی چڑھا لیں۔ یہ طریقہ زیادہ افضل اور بہتر ہے کیونکہ یہ طریقہ بخاری و مسلم کی حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کسی کے اندر من کفۃ واحدۃ کے الفاظ آتے ہیں اور کسی کے اندر من کف واحدۃ کے الفاظ ہیں اور کسی میں من غرفۃ واحدۃ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو پانی کا لیا یا ایک ہی ہتھیلی پانی کے ساتھ بھری اور آدھا اپنے اپنے منہ کے اندر کلی کے لیے پانی لے لیا اور آدھا ناک کے اندر پانی لے لیا، یعنی ایک چلو ہے اور کام دو کیے۔ دوسرا طریقہ جو میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر معروف ہے وہ یہ ہے کہ بندہ منہ کے لیے الگ پانی لے اور ناک کے لیے الگ پانی لے۔ یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے وضو کیا افردا المزمزۃ والاستنشاق، انہوں نے کلی الگ کی اور ناک کے اندر پانی الگ ڈالا اور اپنے وضو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کے رسول بھی اسی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ تو دونوں طریقے ہی درست ہیں، لیکن افضل اور بہترین طریقہ یہ ہے جو بخاری و مسلم کی حدیث کے اندر وارد ہوا ہے کہ ایک ہی چلو کے ساتھ بندے کو منہ کے اندر بھی پانی لینا چاہیے اور ناک کے اندر بھی پانی لینا چاہیے۔ باقی واللہ اعلم بالصواب۔